آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ آر دا کائنڈز آف پولیٹیکل پارٹیز، واٹ ٹائپس آف پولیٹیکل سسٹم وڈ یو لائک ان پاکستان. یعنی کہ سیاسی جماعتیں کیا ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں اور یہ بنیادی طور پر کیا کردار ادا کرتی ہیں. ابراہم لنکن نے کہا ہے ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دی گورنمنٹ فار دی پیپل بائی دی پیپل. یعنی جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ایک ایسا عمل ہے جس میں جمہوریت میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے حکومت ہوتی ہے. افراد معاشرہ کو تمام بنیادی حقوق میسر ہوتے ہیں. ان بنیادی حقوق میں افراد ریاست کے سیاسی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. عوام دراصل اپنے ووٹ کے استعمال کے ذریعے سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں آنے کا موقع فراہم کرتی ہے. یہی نہیں بلکہ اگر وہ چاہیں تو وہ عوام مل کے اپنی سیاسی جماعت بھی تشکیل دے سکتے ہیں. جدید جمہوری ریاستی نظام میں سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اگر سیاسی نظام کسی سیاسی نظام میں سیاسی جماعتوں کا وجود نہ ہو تو حقیقی جو جمہوریت ہے وہ نشو و نما نہیں پا سکتی، کسی بھی سوسائٹی میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. اور ادھر بادشاہت آمریت کی جو نت نئی شکلیں ہیں وہ موجود رہتی ہیں. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کے وجود کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. سیاسی جماعتیں دراصل ایسے افراد کا ایک مجموعہ ہوتی ہیں جو ایک جیسے نظریات، خیالات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنے سیاسی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر دن رات تگ و دو کرتے ہیں. حقیقی سیاسی جماعتیں اپنی منزل کو امن و امان سے تلاش کرتی ہیں اور جو دوسری مسکرینٹس سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو عصبیت کو فروغ دیتی ہیں وہ دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں، یعنی امن و امان کی بجائے توڑ پھوڑ اور تخریبی سرگرمیوں کا راستہ اختیار کرتی ہیں. ان کو فشاری گروہ یا مفاداتی گروہ بھی کہا جاتا ہے. موجودہ ریاست میں سیاسی جماعتوں کا کردار بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے. برطانیہ اور امریکہ میں سیاسی جماعتیں بہت زیادہ منظم، مربوط اور باصول ہیں. وہاں پر فلو کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کا کوئی تصور نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر سیاسی اراکین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ملک کی فلاح ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنا سیاسی کیریئر ختم نہیں کرنا چاہتے. برطانیہ اور امریکہ کی سیاسی جماعتیں اتنی منظم ہیں کہ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی چھوڑتا ہے تو دوسری پارٹی سے قبول ہی نہیں کرتی. اس لیے ان ممالک میں سیاسی جماعتوں کا کردار بہت مثبت اور تعمیری اور زبردست ہے. بدقسمتی سے تیسری دنیا کے ممالک میں سیاسی جماعتوں کا کردار مفاداتی گروہوں سے مشابہ رکھتا ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنی حکومت اور اقتدار کو قائم رکھنے پر زیادہ توجہ دیتی ہیں، جبکہ انتظامی امور اور عوام کی فلاح و بہبود پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دیتی. اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کے عوام میں سیاسی شعور اور پختگی نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی یہ ممالک 72 سال آزادی کے باوجود کوئی مستقل سیاسی استحکام حاصل کر سکیں. فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے سیاستدان آئے دن اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، جسے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور ہر 2-3 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے، جس سے عوام کا اربوں روپیہ بار بار الیکشن کروانے پہ ضائع ہو جاتا ہے. تمام تعمیری منصوبے رک جاتے ہیں. خارجہ پالیسی خواہ و داخلی ہو یا خارجی بار بار تعطل کا شکار ہوتی ہے اور اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے. بیرونی سرمایہ کاری مکمل ختم ہو جاتی ہے. سرمایہ کار اس ملک کا کبھی رخ نہیں کرتے جہاں آمریت بار بار اپنے قدم جماتی ہے اور آخر کار ملک میں معاشی بدحالی، بے روزگاری، بدعنوانی، رشوت، چور بازاری اور ڈکیتی کی عام وارداتیں ہوتی ہیں. جدید جمہوری ریاست میں روز بروز سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو منظم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
حتیٰ کہ برطانیہ اور امریکہ میں مفاداتی گروہ اس قدر منظم ہو چکے ہیں کہ وہ آخرکار کسی سیاسی جماعت میں ضم ہو جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی ڈیفینیشنز، مختلف مفکرین نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلپ نارٹن کی ڈیفینیشن۔ فلپ نارٹن نے اپنی کتاب برٹش پالیٹکس میں لکھا ہے، اے گروپ آف پرسن ٹرائی ٹو سیک پولیٹیکل پاور بائی کولیکٹیو ایکشن۔ سیاسی جماعت اشخاص کا ایک ایسا گروہ ہے جو اجتماعی عمل سے سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لارڈ برائس کے مطابق a group where people gather voluntarily and use their full power to get authority۔ ایسا گروہ جس میں افراد رضاکارانہ طور پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی ساری قوت، طاقت، اقتدار حاصل کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سالٹاؤ کے مطابق سیاسی جماعت سے مراد کم یا زیادہ اشخاص کا ایک ایسا منظم گروہ ہے جو سیاسی طور پر متحد ہو کر حکومت پر قابض ہونے کی جمہوری کوششیں کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیاسی جماعتوں کی اقسام کی طرف، کائنڈز آف پولیٹیکل پارٹیز۔ سیاسی جماعتیں کسی ریاست کی ثقافت، تہذیب، تمدن کی آئینہ دار بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات افراد کا کوئی گروہ کسی بیرونی نظریے سے متاثر ہو کر اس نظریے کو اپنی ریاست میں نافذ العمل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہر ریاست میں مختلف نظریات کی حامل سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ عوام عام انتخابات میں اپنی سوچ سے ہم آہنگ جماعتوں کو منتخب کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جو اقسام ہیں ان میں کنزرویٹو پولیٹیکل پارٹیز یعنی قدامت پسند سیاسی جماعتیں۔ قدامت پسند سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو قدیم روایات کی حامل ہوتی ہیں اور قدیم روایات اور اقدار کو محفوظ رکھنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی حد تک جدید خیالات کو بھی اپنانے کی خواہاں ہوتی ہیں جس سے ان کے ماضی کا تعلق نہ ہو۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، امریکہ کی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی قدامت پسند سیاسی جماعتیں ہیں۔ اس طرح پاکستان کی مسلم لیگ اور بھارت کی کانگریس قدامت پسند جماعتیں ہیں۔ ری ایکشنری پولیٹیکل پارٹی یعنی رجعت پسند سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو بالکل قدیم نظریات کو پھر سے دہرانے کی حامل ہوتی ہیں اور اپنے ملک میں جدید نظریات کو ہٹا کر قدیم رجحانات کی طرف عوام کو لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہندوستان کی جنسنگ ہندو محاسبہ رجعت پسند سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاکستان کی جماعت اسلامی، سپاہی محمد، سپاہی صحابہ اور دوسری دینی جماعتیں ری ایکشنری پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ یہ پارٹیاں عموماً فنڈڈ ہوتی ہیں اور انہیں بیرونی امداد کے ذریعے فنڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان ممالک میں صوبائیت کے نام پر اور مذہبی عنصر کے نام پر بد امنی اور بد مزگی پیدا کی جائے اور اس مقصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لبرل اور پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز جدت پسند سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو روایات کے بالکل برعکس اپنا تعلق توڑ کر جدید رجحانات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ مستقبل کے لیے نئی راہیں متعین کرنے کی خواہاں ہیں۔ برطانیہ کی لبرل پارٹی، پاکستان کی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جدت پسند سیاسی جماعتیں ہیں۔ ریولوشنری اور ریڈیکل پولیٹیکل پارٹیز انقلابی سیاسی جماعتیں وہ ہیں جو ریاست میں فوری انقلاب اور تبدیلی چاہتی ہیں، مثلا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا۔ اعتدال پسند ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹیز یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اعتدال پسند ہیں، جو قدیم اور جدید روایات کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی خواہاں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم وغیرہ معتدل اعتدال پسند جماعتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کردار، رول آف پولیٹیکل پارٹیز۔ جدید جمہوری ریاست میں سیاسی جماعتوں کا کردار مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ جس ریاست میں جمہوری طرز حکومت ہے وہاں پر سیاسی جماعتوں کا کردار جمہوری ہے،
اور جہاں پر آمریت اور بادشاہت ہے وہاں پر سیاسی جماعتوں کی حیثیت برائے نام ہوتی ہے۔ 20ویں صدی میں تقریباً پوری دنیا میں سیاسی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس قدر منظم مربوط کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی سیاسی نظام ان کے کردار اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مغربی ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی جماعتوں کا کردار بہت زیادہ مثبت اور تعمیری ہے، جبکہ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں سیاسی جماعتوں کا کردار غیر منظم اور منفی ہے۔ مغربی ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی جماعتیں ہر کام آئین اور دستور کی حدود کے اندر رہ کے سر انجام دیتی ہیں۔ وہ اپنے حقوق و فرائض سے مکمل طور پر آگاہ ہوتی ہیں، داخلی اور خارجی امن و امان بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں برسر اقتدار پارٹی کا سربراہ اپنی بیوی سے زیادہ اپوزیشن لیڈر سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں حزب اختلاف کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ یورپی ممالک میں حزب اختلاف کا کردار حکومتوں پر تنقید کا جائزہ اور تعمیری تنقید اپنے مستقبل کی تعمیر کرتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اقتدار حاصل کرنے کا یہی آئینی اور دستوری طریقہ ہے۔ اس طرح امریکہ میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر بیجا تنقید کرنے کی بجائے اپنے آپ کو منظم کرتی ہیں اور جائز اور تعمیری تنقید و توسیع کرتی ہیں، اپنے منشور کو جاندار بنا کر عام انتخابات میں عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سیاسی جماعتیں با کردار اور تعلیم یافتہ ہوتی ہیں۔ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں سیاسی جماعتوں کا کردار بہت منفی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہ صرف اقتدار اپنے حصول کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اقتدار میں آنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ بھارت، پاکستان، فرانس اور بنگلہ دیش میں کثیر الجہتی نظام ہونے کی وجہ سے سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ جیسی برائیوں کا سہارا لیتی ہیں، جس سے سیاسی نظام پوری طرح عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتی ہیں، جس سے ملک میں بے چینی اور اضطراب پھیلتا ہے اور معاشی اللہ کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اگر اپنا کردار مثبت تعمیری طریقے سے ادا نہ کریں تو ملک میں بدامنی اور لاقانونیت پروان چڑھتی ہے، جس سے خونی انقلاب کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سیاسی جماعتوں کا کردار منفی ہونے کی وجہ سے 3 بار مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی جنرل ارشاد حسین نے اپنی آمریت اسی وجہ سے قائم رکھی کیونکہ وہاں پر سیاسی جماعتیں منظم نہ تھیں۔ سیاسی جماعتوں نے اب اپنے کرداروں پر کسی حد تک نظر ثانی کی ہے، لیکن کوئی خاص نظر ثانی نہیں کی، کیونکہ اقتدار میں دوبارہ آنے کے بعد ان سیاسی جماعتوں کا ویسے ہی منفی کردار پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یوں سیاسی طور پر پاکستان میں ایک نئی صورتحال سامنے آتی رہتی ہے۔ پہلی بار ایک جماعت کی حکومت بنی جس نے آتے ہی آئین کی 8ویں ترمیم جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف تھی، اس کے متنازع حصوں کو ختم کر دیا۔ یہ 97 کی بات ہو رہی ہے جب نواز لیگ گورنمنٹ برسر اقتدار میں آئی تھی۔ پاکستان میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت کو داخلہ اور خارجی پالیسی بناتے وقت کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں تھا۔ اس وقت گورنمنٹ نے 2/3 میجورٹی حاصل کی تھی۔ سیاسی جماعتیں ہر ریاست میں مختلف تعداد میں ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں 2 جماعتی نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ برطانیہ میں تیسری جماعت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں عوام اکثر 2 جماعتوں کے حق میں زیادہ تر ووٹ استعمال کرتے ہیں۔ بقیہ سیاسی جماعتیں بھی برطانوی نظام میں موجود ہیں، لیکن ان کی اہمیت اور کردار بہت ہی غیر اہم نوعیت کا ہے۔ اس طرح امریکہ میں بھی 2 جماعتی نظام قائم ہے۔ پاکستان اور بھارت میں قدیم کثیر الجہتی نظام ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جتنے حروف تہجی ہیں اردو کے اتنی ہی جماعتیں موجود ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ 1993 میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ دیے، باقی جماعتیں جزوی طور پر کامیاب ہوئیں۔
لیکن 1997 میں مسلم لیگ نواز نے بھاری اکثریت حاصل کی. اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی MQM اور جماعت اسلامی نے بھی کچھ نشستیں حاصل کی، لیکن پیپلز پارٹی زیادہ نشستیں حاصل نہ کر سکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان مستقبل قریب میں دو جماعتی نظام زیادہ مؤثر ہوگا، اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو دو جماعتوں کا ہی رول زیادہ اہم ہے موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں، جس میں پاکستان مسلم لیگ اور PTI ہے. کچھ جماعتوں کا کردار جو ہے وہ صوبائی لیول تک محدود ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان کی مسلسل کرپشن، مس مینجمنٹ اور نااہلی. 20ویں صدی کے شروع میں روس، اٹلی اور جرمنی میں یک جماعتی نظام رائج رہا، لیکن جدید جمہوری نظام میں یک جماعتی نظام کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں رہا اور یہ اپنی افادیت کھو چکا ہے. اس لیے یک جماعتی نظام اس صدی کے آخر میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے فرائض کیا ہیں. کیا وہ صرف اقتدار میں آنے کی حد تک اپنا کردار ادا کرتی ہیں یا کوئی اور بھی اس کے علاوہ مثبت کردار ادا کرتی ہیں، اور کس طرح یہ اقتدار میں وجود میں آنے کے بعد ان کی سچویشن ہوتی ہے اور بعد میں. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تیسری دنیا کے ممالک میں جو لیڈران وعدے اور اپنے بیانات کرتے ہیں کہ اپنے منشور کے حوالے سے، وہ اقتدار میں آنے کے بعد پورے نہیں کر پاتے. تقریباً 99% وہ وعدے پورے نہیں کر پاتے تیسری دنیا کے ممالک جو لیڈران جو الیکشن سے پہلے اپنے وعدے کرتے ہیں. رائے عامہ کی تشکیل. رائے عامہ کی تشکیل کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو بہت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. انہیں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا امیدوار اپنے حلقے میں پسندیدہ ہے اور کون سا ناپسندیدہ، کس کو عوام کس نہج پہ پرکھتے ہیں، لوگوں کا شعور کیا ہے، ان کا تعلیمی معیار کیا ہے، پارٹی قیادت اس ڈسٹرکٹ، تحصیل، صوبے، ضلع میں کس حد تک مضبوط ہے یا کمزور ہے. پارٹی قیادت مضبوط ہونی چاہیے. یہ آپس میں صلاح مشورے کے بعد ایک ایسا منشور تیار کرتی ہیں سیاسی جماعتیں جس سے عوام میں انہیں مقبولیت حاصل ہو. یہ عموماً سیاسی جماعتیں اپنا منشور بناتے وقت جو کرنٹ سینیریو یا جو موجودہ مسائل ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتی ہیں. اس سلسلے میں وہ وسیع پیمانے پر عوامی رویوں کا مطالعہ کرتی ہیں، پھر عوامی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھتے اپنا منشور ترتیب دیتی ہیں. عام انتخابات کے موقع پر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور پھر جو منشور رائے عامہ کو سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے اس کو رائے عامہ عام انتخابات میں حکومت کے لیے منتخب کر لیتی ہے. رائے عامہ کی تشکیل کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو عام انتخابات کے موقع پر سیاستدانوں اور ان کے کارکن گھر گھر جا کر عوام سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو ملکی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، پھر کارکن میٹنگز یا جلسے جلوسوں کے ذریعے اپنے منشور کے مطابق ملکی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں، جس سے رائے عامہ سیاسی جماعتوں کے منشور پر غور و خوض کرتی ہے، اور پھر انتخابات میں رائے عامہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے. موزے تنگ نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں بہتر تبدیلی اور مثبت معاشی عمل کے لیے یا اس ملک کی بین الاقوامی سطح پر گروتھ کے لیے جو کینڈیڈیٹ ایک تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، دوسرا جو ووٹر ہے وہ کم از کم گریجویشن تعلیم کا حامل ہو، کیونکہ نااہل ناخواندہ افراد کو ہی منتخب کریں گے اور ملک اسی صورتحال میں رہے گا جیسا کہ یہ تین ممالک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش 47 میں آج بھی سیاسی پسماندگی کے حوالے سے کھڑے ہیں، اسی سچویشن پہ رہے گا اور کوئی گروتھ نہیں ہوگی جب ووٹ لینے والے اور دینے والے دونوں ان پڑھ ہوں گے. امیدواروں کی نامزدگی. عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کو نامزد کرتی ہیں. امیدواروں کی نامزدگی کا عمل سیاسی جماعتوں کے اولین فرائض میں شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی سیاسی جماعت عام انتخابات میں اپنے امیدوار نامزد نہیں کرتی تو وہ قومی سطح پر اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. قابل امیدوار اگر سلیکٹ نہیں کرتی الیکشن کے لیے تو وہ پھر ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے.
امیدواروں کی نامزدگی کرتے وقت سیاسی جماعتوں کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے جس امیدوار کو نامزد کیا جا رہا ہے اس کی اپنے حلقے میں شہرت کیسی ہے، اسے کتنے لوگ پسند اور ناپسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ امیدوار کی مطلوبہ عمر کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے، تعلیمی قابلیت، جائیداد اور ذات پات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ جس امیدوار میں جتنی زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہوں گی وہ نامزدگی کے لیے اتنا ہی زیادہ مضبوط امیدوار خیال کیا جائے گا۔ سیاسی تربیت، پولیٹیکل ٹریننگ۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے امیدواروں کو نامزد کرنے کے بعد پھر ان کی سیاسی تربیت کا عمل شروع کرتی ہیں، انہیں مختلف ٹریننگز کروائی جاتی ہے، سیاسی منصوبوں سے آگاہ کیا جاتا ہے اور منصوبوں پر عمل درآمد کروانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ ایوان میں تحریر و تقریر کے طریقے بتائے جاتے ہیں، نشست و برخاست کے ادب ادا بتائے جاتے ہیں جس سے امیدوار اپنی آئندہ زندگی میں کامیاب سیاستدان بنتے ہیں اور اس طرح ملک میں وقتاً فوقتاً اچھی قیادت میسر آتی ہے۔ اویکنگ آف پولیٹیکل کانشیسنس، سیاسی شعور کی بیداری۔ سیاسی جماعتیں نہ صرف اپنے امیدواروں کی سیاسی تربیت کرتی ہیں بلکہ سیاسی شعور بھی بیدار کرتی ہیں۔ عام موقعوں پر سیاسی جماعتیں عوام کو ملکی صورتحال سے آگاہ کر کے ان میں سیاسی شعور بیدار کرتی ہیں۔ اس ضمن میں عوام اپنی رائے کو مختلف سیاسی جماعتوں کے حق کے ووٹ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ میکنگ آف گورنمنٹ یعنی حکومت سازی کرنا، حکومت سازی کا عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ جو سیاسی جماعت اکثریت حاصل کرتی ہے پارلیمنٹ میں وہ حکومت بنانے کی حقدار ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں عام انتخابات میں اگر کامیاب ہو تو پھر مخلوط گورنمنٹ تشکیل دی جاتی ہے۔ حکومت سازی کے سلسلے میں سیاسی جماعتیں اپنی حلیف جماعتوں کو ساتھ ملا کر اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ لیجسلیشن، قانون سازی۔ بیسیکلی مقصد پارلیمنٹ کے ممبران کو منتخب کرنے کا مقصد بہتر اور جدید قانون سازی ہوتا ہے۔ حکومت قانون سازی کے بعد سیاسی جماعت جس نے حکومت بنائی ہے یا جو جماعت برسر اقتدار آتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملکی نظم و نسق کو بہتر اور باقاعدہ طور پر چلانے کے لیے مختلف شعبوں میں قانون سازی کرے، پھر ان قوانین کو انتظامیہ کے ذریعے بہتر انداز میں پورے ملک میں نافذ کروائے اور جو قانون کی خلاف ورزی کرے ان کو عدلیہ کے ذریعے فوراً سزا دلوائی جائے۔ حکومت پر تنقید، کرٹیسزم آن گورنمنٹ۔ عام انتخابات کے موقع پر ایک جماعت جو زیادہ نشستیں لیتی ہے وہ حکومت بنا لیتی ہے اور دوسری نمبر پر نشستیں لیتی ہے جو جماعت وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہے۔ جو سیاسی جماعت حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہے اسے چاہیے کہ وہ حکومت کے جائز کاموں کی تعریف کرے اور حکومت کے ساتھ تعاون کرے، لیکن حکومت کی غلط پالیسیوں پر نہ صرف تنقید کرے بلکہ ان غلط پالیسیوں کو عوام کے سامنے بھی لائے تاکہ عوام آئندہ انتخابات میں برسر اقتدار سیاسی جماعت کا مکمل طور پر محاسبہ کر سکیں۔ حزب اختلاف سیاسی جماعت کو ہمیشہ تعمیری اور مثبت تنقید کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پارلیمنٹ کا وقار بلند ہوتا ہے اور ملک کو بین الاقوامی سطح پر عزت و تکریم بھی حاصل ہوتی ہے۔ امیدواروں کا احتساب۔ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں اپنے امیدواروں کا احتساب کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیدوار کی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھیں اور اس سے جواب طلب کریں اس کی کارکردگی کا۔ ٹو پارٹی سسٹم اینڈ ملٹی پارٹی سسٹم یعنی دو جماعتی نظام ہے یا کثیر جماعتی نظام ہے۔ جمہوریت میں تمام افراد کو ریاست میں یکساں حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی پسند کی جماعت بنانے یا چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے جدید جمہوری ریاستوں میں سیاسی جماعتیں بنتی رہتی ہیں۔ کچھ ریاستوں میں عام طور پر دو سیاسی جماعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں لیکن کچھ ریاستوں میں کثیر الجماعتی سیاسی نظام رائج ہے اور وہاں کامیابی ہے۔ دونوں قسم کے سیاسی نظام اپنی اپنی جگہ فوائد اور نقصان کے حامل ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ خاص طور پر دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر سیاسی جماعتیں تو دو سے زیادہ ہیں لیکن عام انتخابات میں صرف دو سیاسی جماعتیں ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان، بھارت اور فرانس میں کثیر الجہتی سیاسی نظام ہے جہاں پر
2 سے زیادہ سیاسی جماعتیں اسمبلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آگے ہے جی، یہ آج کا لیکچر ادھر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے، انٹرسٹ گروپس۔